السلام علیکم. ہلو، جی جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب. جی جناب. میرا آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. ہلو. محترم آواز آ رہی ہے. ہلو. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی آواز کا کوئی ایشو ہے، نیٹ کا کوئی ایشو ہے. آپ کال کاٹ کے دوبارہ کال کر کے ہیں. اچھا جی، سنیں جی. تھوڑا سا پیغام، چونکہ ہماری کمپین چل رہی ہے جامعہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور میں کوشش کیا کروں گا اب انشاءاللہ ہر براڈ کے اندر اس کمپین کو چلایا جائے اور رپیٹ کی جائے. جامعہ ختم نبوت بھائی، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس کے ماہانہ جو اخراجات ہیں تقریباً 2 لاکھ روپے سے زیادہ ہیں. تو مخیر حضرات سے ہم نے گزارش کی تھی کہ ہمیں منتھلی ماہانہ فنڈ والے کچھ دوست چاہیے. اس کے اوپر کچھ دوستوں نے توجہ دی ہے، تو بہت سے دوست ابھی باقی ہیں اور ہمیں ایسے دوستوں کی تلاش ہے. رضوان اللہ صاحب کے نزدیک تو یہ شرک ہے مدد مانگنا، تو یہ شرک ہم کر رہے ہیں. تو باہر یہ کیا کرے، مجبور ہے بھائی، یہ شرک ہے، یہ کرنا پڑے گا بھائی، کیونکہ ساری دنیا یہ جب سے دنیا بنی ہے یہ شرک کر رہی ہے. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، نقل کفر کفر نہ باشد. اگر تو اس چیز کا نام شرک ہے تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے. جنگوں کے لیے باقاعدہ اعلان ہوتے تھے کہ ساز و سامان خریدنا ہے تو مسلمان مدد کریں. تو بہرحال جی، چلو یہ ایک بات تھوڑی سی ظریفانہ بیچ میں آ گئی ہے، ٹچ آ گئی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یار ماہانہ فنڈ آپ متعین کر لیں، کوئی مہربانی کریں. کم از کم $20، 20 یورو یا 20 پاؤنڈ یہ ہمیں چاہیے. ماہانہ فنڈ کوئی نہیں ہے، یقین جانے جو ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ $50 کا تو ایک برگر آ جاتا ہے. تو یار یہ ایک برگر کی قیمت بھی نہیں ہے یار. بھائی مہربانی کریں، کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ ہے ہی نہیں. تو $20 یا 20 پاؤنڈ یا 20 یورو یا 100 ریال، 100 درہم ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو. لیکن یہ ہے کہ ہمارا جامعہ کا جو نظام ہے وہ چلتا رہے گا. تو بہت زیادہ اخراجات ہیں بھائی، اور ابھی تو بڑے بڑے مطلب ہم نے کام کرنے ہیں اور کرنے باقی ہیں. اور جب تک آپ لوگوں کا تعاون ہمارے شامل حال نہیں ہوگا تو مسائل تو ہوں گے نا. اب دیکھیں کہ ابھی جامعہ کے اندر عاشورہ کے دن ہم نے محفل رکھی ہے. اب وہ ایک محفل کے اوپر جو اخراجات آ رہے ہیں نا، تقریباً 1 لاکھ روپے سے زیادہ اخراجات آ رہے ہیں. آپ خود اندازہ کر لیں، تو اخراجات تو ہوتے ہی ہیں نا بھائی. تو یہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ یار مخلوق خدا علم حاصل کر رہی ہے. مخلوق خدا اگر کوئی آ کے کوئی لنگر کھا لے گی، کوئی 2 لقمے کسی کے پیٹ میں چلے جائیں گے تو ثواب ہی ہوگا نا بھائی آپ کو. کوئی یہاں پہ تو اور وہ جب محفل پہ آئیں گے، کوئی ان کو لنگر کرنا ہے، کوئی طعام کرنا ہے، کوئی ان کو کھلانا ہے، تو کوئی درس و تدریس ہوگی، کوئی ان کو سکھائیں گے، کوئی واعظ ہوگا، کوئی اللہ رسول کی بات ان کو پتہ چلے گی. تو بہرحال تو یہ ہمارے وہ یہ فنکشن ہے، مختلف موضوعات کے اوپر ہوتی رہتی ہیں. جب کوئی ایسا تہوار آتا ہے یا دن آتا ہے تو ہمارے جامعہ میں وہ بھی ایک چیز شامل ہے. درس و تدریس کے سے ہٹ کے یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ یہ موضوع ہیں ہمارے. تو ہمارا جامعہ جو ہے نا، اس کا تعارف مختصر
یہ ہے کہ یہ تقابل ادیان و مذاہب کا ادارہ ہے جس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جناب ہم کوشاں ہیں. یہ ابھی سکھ ایک آئے تھے، تو سکھ دھرم ہے، ہندو دھرم ہے، بدھ دھرم ہے، الہادیت ہے، قادیانیت ہے، انجینئر مرزا کا فتنہ ہے. تو ان فتنوں کے رد کے اوپر ہمارے علماء تیار ہو رہے ہیں، بچیاں بھی اور بچے بھی دونوں. تو ساتھ ان کی ڈیجیٹل سکلز جو ہیں ان کا ہم نے اہتمام کیا ہے تاکہ دور جدید کے مطابق بچے تیار ہوں. انگلش ان کو سکھائی جا رہی ہے، عربک سکھائی جا رہی ہے، خاص کر کے یہ 2 زبانوں کے اوپر مہارت دی جا رہی ہے بچوں کو. اور کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا کے تھرو جو پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے پیغام پھیلانا ہے اسلام کا اور تبلیغ کرنی ہے، تو وہ ساری ٹریننگ دی جا رہی ہے. تو ہمارے اغراض و مقاصد تو بہت بڑے ہیں. ہم یہاں پہ سارے دوست بیٹھے ہیں یار، نہ ہی مبشر شاہ کوئی پیر ہے کہ میرے بڑے مرید ہوں تو میں بس منہ سے نکالوں یار یہ کام کرنا ہے، حق ہو، یہ جامعہ بنانا ہے، تو ادھر سے میری مرید اور مریدنیاں وہ سونے کے کنگن اتار کے دے دیں ہے، اور اپنی وہ کوئی مرید ہے وہ اپنی پجیروں کی گاڑی میرے آگے پھینک دے، اللہ جی حضرت صاحب پیر صاحب، اللہ جی پیر جی سب کچھ آپ کے لیے ہے. تو بھائی میں کوئی پیر نہیں، پہلی بات. دوسری بات، میری کوئی تنظیم نہیں ہے، تحریک نہیں ہے، تو میں لیڈر ہوں، اور لیڈر کا ایک ہی نعرہ جان بھی قبول ہے، مبشر شام تیرے ساتھ ہے، قدم بڑھاؤ پیچھے پیچھے ہیں. تو وہ والا کوئی چکر میرے اندر بھی نہیں ہے. میں سیدھا سادہ سا ایک آپ کے سامنے سوشل میڈیا کا ایک ایکٹیوسٹ. تو میں نے اپنا جو معاملات ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں. ہمارا پورا ادارہ ہی سوشل میڈیا کی مرہون ملت ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ہمارے جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں تو وہ سوشل میڈیا کی دوست کرتے ہیں، مل ملا کے آپس میں پیار محبت سے وہ کام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اتنا کہنے کا مقصد یہ اتنا کوئی وسیع نہیں ہے ہمارا. جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ مفتی مبشر شاہ نے کوئی نوٹوں کا درخت لگایا ہوا ہے توڑ توڑ کے پاس ہے تیری نوٹ، وہ والا چکر کوئی ہے نہیں ہے. جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. دوست ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے تو تعلقات ہی بڑے ہیں، پوری دنیا میں اس کا نام ہے نام بجتا ہے مفتی مبشر کا. تو بھائی نام تو چلو بجتا ہے لیکن کام نہیں بج رہا، جو مطلب آپ کی طرف سے ہے نا وہ نہیں بج رہا. تو یہ ہے کہ ہر بندہ آپ یہ سمجھے کہ دوسرا منطق بھائی کہیں کہ وہ کامران کا کر دے گا، کامران کہے کہ نہیں عابد عنایت اللہ کر دے گا، پھر ایسے تو نہیں ہوگا جی، ایسے تو نہیں ہوگا. ہر بندہ اپنا ایک درد سمجھے اور فرض سمجھے کہ یار یہ میں نے ہی کرنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے کرنا. ایک ہماری سسٹر ہیں انگلینڈ کی، ابھی بھی شاید سن رہی ہوں گی، تو وہ ہماری پرانی لسنر ہیں. تو یقین مانیے وہ اپنی خرچی جیب خرچی ہوتی ہے اس کے اندر سے نکال کے وہ مجھے جامعہ کے لیے فنڈ بھیجتی. تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یقین مانیے. تو آپ حضرات جن کو اللہ پاک نے دیا ہے بھائی، زیادہ کے ساتھ زیادہ تو تھوڑے کے ساتھ تھوڑے ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کریں. بھائی ضروری نہیں ہے کہ 20 پاؤنڈ یا 20 یورو نہیں ہے تو 1 یورو ہی کیوں نہ یار، $1 ہی کیوں نہیں. تو اتنا بھی تو نہیں ہے کہ اب آپ کچھ بھی نہ کریں. وہ ایک بات یہاں پہ میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ آپ کا جو مال ہے نا، یہ وہ قرآن کے اندر کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں مال کے ذریعے زمائیں گے، بھوک پیاس کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، تمہارے مال و متاع کے ذریعے تمہیں تمہاری آزمائش کریں گے. ہاں آزمائش ہونی ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے پھر دیکھیں گے کس کا عمل بہتر ہے۔ وہ کبھی نوٹ دے کے آزماتا ہے، کبھی نوٹ لے کے آزماتا ہے۔ نوٹوں والے کی آزمائش یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے کہ نہیں، نوٹ لے کے وہ آزماتا ہے کہ اب یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ تو آزمائش تو نہیں ہے بھائی، ہر حال میں آزمائش ہونی ہے، تو کوئی بھی آزمائش سے بری نہیں ہے۔ تو آپ تھوڑے کے ساتھ تھوڑا اور بوتے کے ساتھ بوتا آپ کریے۔ یار ہم نے تو ایک عظیم یونیورسٹی بنانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، یقین مانے۔ میری تو دال نہیں گلتی، یقین جانیے، میرے پاس اتنا نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، نہیں تو میں نے تو بہت بڑا ہی پلان، بندہ میں چھوٹا ہوں لیکن میرے ارادے بہت بڑے ہیں۔ تو چلو بہرحال انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ تو نیت کی ہوئی ہے، کبھی نہ کبھی تو ہو جائے گا، نہ ہوا کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے گا۔ بس ہماری نیتوں کا تو اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ وہ آتا ہے ایک روایت کے اندر کہ ایک شخص ہوگا، اللہ حساب کتاب کر رہا ہوگا، تو وہ پیچھے لائن میں کھڑا ہوگا نا، تو تھر تھر کانپ رہا ہوگا کہ ابھی میری باری آئے گی، تو میرے تو کوئی ایسی نیکی ہوئی نہیں ہے، کوئی گناہ بڑے ہیں، تو میرا تو جہنم کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ تو جب وہ اس کی باری آئے گی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو دکھائے گا، وہ اس کی پہاڑ برابر نیکیاں ہوں گی۔ ان نیکیوں کے اندر لکھا ہوگا جامعہ ختم نبوت بنوانے کا ثواب، جامعہ ختم نبوت کے لیے جگہ 2 کنال جگہ لے کے دینے کا ثواب۔ تو اتنی بڑی بڑی نیکیاں لکھی ہوں گی، تو وہ اللہ پاک سے عرض کرے گا، اللہ پاک میں تو غریب آدمی تھا، میرے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو یہ کام تو میں نے نہیں کیے، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو اگرچہ مفلس تھا، تیری تقدیر ہم نے لکھی تھی، ہمیں ہمارے علم میں تھا کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ جو تم نے نیت کی تھی نا کہ اللہ مجھے پیسہ دے تو میں جامعہ بناؤں گا، میں یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، میں یہ روڈیں بنوا دوں گا، سڑکیں بنوا دوں گا، اسپتال بنواؤں گا، تو بڑے بڑے تو نے جو نیتیں کی ہوئی تھیں، تیری نیت اصل میں صادق تھی، سچی تھی، تو وہ نیت کا اجر ہم نے اپنے پاس محفوظ کر لیا، وہ آج یہ تیرے لیے یہ اجر، اس کے صدقے ہم تجھے جنت نواز رہے ہیں۔ یہ ہے کہ کم از کم یار آپ نیت اچھی رکھیں۔ تو مفتی مبشر شاہ نے تو کر لی ہے نیت، مجھے تو اجر مل جانا، مجھے تو مل جانا، آپ لوگ بھی کر لیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ بھی کم از کم نیت کر لیں، کرنا نہ کرنا وہ پھر مالکوں کو پتہ، نیت بڑی رکھیں۔ وہی جس خاتون کا میں ابھی بتا رہا تھا نا، تو وہ رسید میں نے کاٹ کے نا ان کو بھیجی۔ میرا طریقہ ہے کہ وہ جب کوئی فنڈ بھیجتا ہے تو اس کی رسید بھیجتا ہوں، تو وہ میں نے نا کوئی صفریں زیادہ لکھ دی ہے، تو وہ لاکھوں کے اندر رقم بن گئی۔ تو وہ کہنے لگی کہ مفتی صاحب یہ آپ نے غلطی کر دی ہے، تو لیکن نیت میری ہے کہ اللہ مجھے دے تو میں اس سے بھی زیادہ کروں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے نیت تو کم از کم بڑی رکھی یار، کوئی نہیں پھر کیا ہوا، اللہ نیتوں کا وہ پھل دے دیتا ہے۔ تو نیت ہی کوجی نکمی ڈلی مٹھی ہو، اور دل کے اندر ہی جب کوڑ ہو تمہارے، پھر کچھ بھی نہیں بنتا۔ کوئی یقین مانے ہمارے بڑے بڑے کام نہیں بنتے۔ تو عام روٹین بھی اگر آپ نیتیں اپنی اچھی رکھا کریں، نیت اچھی رکھیں، کام کرنا نہ کرنا، ہونا نہ ہونا وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، سمجھ نہیں کہ نہیں؟ تو
تو بہرحال جی یہ ایک چھوٹی سی کمپین کا ہمارا چونکہ حصہ ہے، یہ ہم ہر سٹریم کے اندر اور ہر براڈ کے اندر اپنے جامعہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے اس سے ہمیں کوئی غرض ہی نہیں ہے، نہ ہی تو ہم آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یہ کہ ہمیں آپ لوگوں کی تکلیف کا کوئی ہو ڈر کہ یار میں اگر یہ کمپین چلاؤں گا ہمارے سامعین ہمارے لسنر ناراض نہ ہو جائیں۔ ہم جو کہ کر ہی اللہ کے لیے رہے ہیں، تو مبشر شاہ نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ کی ہی نہیں ہے، نہ عزت کی پرواہ کبھی کی ہے تو نہ ذلت کی کبھی پرواہ کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مفتی مبشر شاہ کو ہے حکم لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو رات کو ہم سارے مجاہدین ختم نبوت اکٹھے ہوئے تھے زیار سول کے پاس، تو وہاں پر بھی بڑا مزہ آیا اور جامعہ کی بات وہاں پہ بھی ہو رہی تھی، تو سارے مجاہدین تو خوش ہو مجاہد ختم نبوت اور اس کو خوشی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، سمجھے کہ تو بہرحال یہ بڑا ایک عظیم کام ہے، ایسا جامعہ، ایسا ادارہ، ایسا سکول، ایسا کالج آپ کو روئے زمین پہ کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں کام اگر جی میں تھوڑا کر رہا ہوں اتنا سا، یہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، ایک دن بڑا بھی تو ہوگا یار، پہلے چھوٹا تو کرو، چھوٹے سے ہی بڑا ہوگا نا کام۔ ہاں ہم وہ ہاتھوں میں ہاتھ رکھنے والے نہیں ہیں، یعنی کچھ بھی نہیں کرنا نا، کرنے ہی کچھ نہیں۔ تو مبشر شاہ کرنے والوں میں سے میرے امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر، تو وہ چیز ہمیں بڑی پکی ہے، تو ہم کچھ کرنے والوں میں یار، وہ آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے، کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے، نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے، وہی ہے، تو ہم نہ کرنے والے کاموں سے بہتر ہے بھائی کچھ کریں۔ ہاں وہ مطلب صحیح ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ چیز، وہ پھر اللہ پاک کے سپرد ہے، ہم اپنی ایک کوشش تو کر سکتے ہیں نا کم از کم، تو کوشش کا میں حکم ہے۔ تو بھائی ماہانہ فنڈ کو ذرا مضبوط کریں مہربانی، سارے دوست یار مل کے، اس دن بھی تقریباً 60-70 بندے سن رہے تھے، تو تقریباً 3 بندوں نے رابطہ کیا، 3 بندوں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ عابد عنایت بھی بیٹھا ہے، انجینئر کامران احمد بھی بیٹھا ہے، بہرحال یہ راز ہیں، تو مہربانی کریں سارے یار مل کے ذرا کریں یار، ماہانہ فنڈ مجھے چاہیے اور اس کو مضبوط کرنا ہے ہم، کیونکہ ادارہ دنیا کا کوئی بھی ہے وہ فنڈ کے اوپر چلتا ہے، ماہانہ فنڈ، جتنا ماہانہ فنڈ مضبوط ہوگا، پتا ہوتا ہے بھائی اتنے پیسے آنے ہیں یا آئے ہیں، ان کو کسی کام میں لانا ہے۔ ابھی تو ادارہ ہمارا چھوٹا ہے، ابھی یہ بڑھنا ہے کام، تو ہمیں ماہانہ فنڈ کو مضبوط کرنا ہے، اتنا مضبوط کرنا ہے کہ جتنے ہمارے لسنر ہو کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جس سے بھی پوچھیں اس کا ماہانہ فنڈ لگا ہو، ایک سے بھی پوچھیں جی وہ کہے جی میرا ماہانہ، تو اگر جس کا نہیں لگا تو اس سے جب پوچھیں تو بیچ میں پتہ چلنا چاہیے کہ وہ قادیانی ہے، وہ ملحد ہے، وہ ایتھی ہے، وہ دہری ہے یا کوئی اور ہے، سمجھ آئی کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میری بات سمجھیں، تو جو مسلمان ہے ہر ایک کا فنڈ لگے گا، ٹھیک ہے بھائی، انجینئر براڈ کو آگے بڑھائیں اور چلائیں۔ جی یہ ایک اپنا ہے راجن اروڑا صاحب، پتہ نہیں اروڑا یا کیا لکھا ہے، مجھے پڑھا نہیں جا رہا، جی آپ بات کریں۔